السلام علیکم۔ میں زاہد علی خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج صبح ایک افسوسناک واقعہ ہوا اور پاکستانی میڈیا سے وابستہ ایک شخصیت ارشد شریف پولیس ناکہ توڑنے کے شاخسانے کے طور پر پولیس کی گولی سے ہلاک ہو گئے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، لیکن اس ہلاکت کا جو منفی پہلو میں نے دیکھا وہ پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہے کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس واقعے کو ایک مختلف رنگ دینے کی کوشش کی۔ پاکستانی میڈیا کو جس سطح پر پہنچا دیا گیا ہے اور جس غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ اس میڈیا کا ایک سیکشن کر رہا ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہے۔ صحافت کے نام پر جو کچھ پاکستان میں چند ادارے کر رہے ہیں ان کو روکا جانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے اندر تمام اداروں کو کمزور کر دیا گیا، اس حد تک کمزور کر دیا گیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اسی طرح کا ایک ادارہ پیمرا بھی ہے۔ پاکستان میں آج صبح سے سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز، کچھ ٹی وی چینلز کے اوپر جس طریقے سے ارشد شریف کی ہلاکت کی خبر کو ٹویسٹ کیا گیا وہ قابل گرفت ہے۔ ارشد شریف کینیا میں کیا کر رہے تھے یہ تو ان کے اہل خانہ بتائیں گے، لیکن وہ یہاں سے پاکستان سے خاموشی کے ساتھ پشاور کے راستے ملک چھوڑ کر روانہ ہو گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ وقت دبئی میں، کچھ وقت لندن میں اور اس کے بعد اب وہ کینیا میں تھے۔ کینیا میں ان کی ہلاکت جو ہے وہ ناکہ توڑنے کے پاداش میں ہوئی ہے۔ کینیا کی پولیس کی طرف سے ایک واضح بیان سامنے آ چکا ہے کہ ایک بچے کی کڈنیپنگ کا واقعہ ہوا اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ بتایا کہ اس رنگ کی ایک گاڑی جو ہے ایک بچے کو اغوا کر کے لے جا رہی ہے۔ میگاڈا کے قریب انہوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا اور ارشد شریف اسی طرح کی ایک گاڑی میں وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہیں روکا گیا لیکن وہ ناکے پر نہیں رکے۔ پولیس نے پیچھا کیا اور آخر کار گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں ارشد شریف جو ہیں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور ان کا ڈرائیور جو ہے وہ زخمی ہو گیا، جسے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ کینیا کی پولیس نے بھی اس ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے اور جو ارشد شریف کی اہلیہ ہیں جویریہ صدیق، انہوں نے بھی اس واقعے کی تصدیق کر دی ہے۔ لیکن اب وہ اس دنیا سے چلے گئے، لہذا ان کی اچھائیاں برائیاں بھی اس دنیا سے ان کے ساتھ ہی چلی گئیں۔ اب ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن ہم نے جو دنیا میں ہی جنت اور دوزخ بانٹنے کے ٹھیکے لے رکھے ہیں، کبھی آپ اس پر بھی غور کیجئے گا۔ پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو، کچھ شخصیات کو سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ان آرگینک طریقے سے پروموٹ کیا گیا تھا۔ ان کے اکاؤنٹس کو فالوورز جعلی طور پر دیے گئے، پیڈ پروموشنز ان کی کرائی گئیں اور جس طریقے سے ان کی مقبولیت میں بورڈز کے ذریعے اضافہ کیا گیا وہ ساری دنیا اب جانتی ہے۔ اور یہ جو تیار کردہ لوگ تھے اب یہ معاشرے کا کینسر بن چکے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک صاحب کردار انسان نہیں ہے، لیکن کیونکہ 10 سال تک ان لوگوں کو پروموٹ کیا گیا، لوگوں کو صبح شام ان کے بھاشن سننے کے لیے دیے گئے، مجبور کیا گیا لوگوں کے اوپر سمعی دہشت گردی، یعنی انہیں مجبور کیا گیا کہ ان کو سنا جائے، کوئی دوسرا بیانیہ سامنے نہیں تھا، اور آج وہ اس معاشرے کا کینسر بن کر پھیل چکے ہیں۔ اس طرف حکومت پاکستان کو توجہ دینا ہوگی۔ پاکستانی معاشرے کے اندر جو بھی سیکشن جو ہے وہ نفرت پھیلا رہا ہے اس کے خلاف سختی کے ساتھ آپ کو ایکشن لینا ہے۔ ارشد شریف کی ہلاکت کے خلاف جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی درخواست دائر کی گئی ہے اور شاید منگل تک جو ہے کل تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں اطہر من اللہ، انہوں نے رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ یہاں پر ان کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ واقعہ کینیا کے اندر ہوا ہے اور کینیا کے پولیس نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور پورا واقعہ بیان کر دیا ہے کہ یہ ایک غلط جو ہے شناخت کی جو ہے ذریعہ بنا۔ کڈنیپر کو پکڑنے کے لیے ناکہ لگائے ہوئے تھے، اس ناکے پر ایک صاحب نہیں رکے اور وہ اسی طرح کی گاڑی میں تھے،
لہذا پولیس نے مجبوراً ان کو روکنے کے لیے گولی چلائی اور وہ گولی ان کو لگی اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ یہ سیدھی سادی سی ایک کہانی ہے اور ایک واقعہ ہے۔ اس کے ڈانڈے جو ہیں سازشوں سے ملانا، یہ منفی ذہنیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اس طریقے کے بے شمار واقعات جو ہیں ماضی کے اندر سامنے آتے رہے ہیں۔ متعدد نوجوان پولیس ناکے پر نہ روکنے کے نتیجے میں جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور وہ تو پھر کینیا تھا، اور ایک انتہائی سنگین واقعے کے حوالے سے ناکہ لگا ہوا تھا۔ اگر وہاں پر رک جاتے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ انسانی زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ کسی کی بھی ہو، آپ کو اس سے جتنا مرضی اختلاف ہو، تو انسانی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، لہٰذا اس جان کے ضیاع کا افسوس مجھے بھی ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ ارشد شریف کو اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت فرمائے، ان کے اہل خانہ کو جو ہے صبر جمیل عطا کرے، اور ان کے لواحقین کے لیے زندگیوں کو آسان بنائے۔ لیکن پاکستان کے میڈیا جو ہے، جو اس وقت اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ منفی پروپیگنڈے پر جو ہے وہ مصروف ہے، میری خواہش ہے کہ اسے حکومت پاکستان روکے۔ پاکستانی قوم اس طریقے کے پروپیگنڈے اور منفی تقسیم کی اب متحمل نہیں ہو سکتی۔ پہلے ہی یہ معاشرہ بہت تقسیم در تقسیم کا نتیجہ ہے۔ یہاں پر جو ہے ہر طرح کی جو ہے فرقہ واریت، وہ لسانی ہے، وہ گروہی ہے، وہ مسلکی ہے، وہ مذہبی ہے، اور جو ہے وہ صوبائی ہے، وہ پھیلا چکے ہیں۔ اب اگر اس طریقے سے سرکاری اداروں کو، قومی اداروں کو جو ہے اس طریقے سے نشانہ بنایا جائے گا تو پاکستان میں پھر کوئی کسی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے دنوں جو بھی اپنے پروگرام کیے، اسی کے نتیجے میں وہ ملک چھوڑ کر جو ہے انہیں یہاں سے جانا پڑا، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی جان کا خطرہ تھا۔ یہ پوچھا جاتا کہ بتائیے کہ آپ نے یہ بات جو کی ہے، یہ جو الزام آپ نے لگایا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ ظاہر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور ثبوت نہ ہونے کے نتیجے میں انہیں جواب دہ ہونا پڑتا۔ وہ اس جواب دہی سے بچنے کے لیے ملک چھوڑ کر چلے گئے، جیسے کچھ اور لوگ بھی چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان جو ہے اسے بچانے کے لیے اس کو ترجیح دینی پڑے گی۔ ان باتوں سے باہر نکل آئیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔